ان کا جو ایک پریچ کرنے کا طریقہ تھا وہ سخت تھا اور میں اس کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتی تھی. Have to be clean and presentable. I was hosting a food based TV show. How did that happen? مجھے حجاب سمجھ ہی نہیں آتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، آج کا یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسی لڑکی سے ملنے جا رہے ہیں اور ان کی کہانی سنیں گے جو میرے ساتھ کالج میں تھیں. ہم نے ساتھ انگلش لٹریچر پڑھا مگر تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ نہیں تھے جیسے اب ہیں. انہوں نے ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کی اور یہ انفلوئنسر بھی رہی ہیں، مگر پھر ان کی لائف میں کچھ ایسی ریئلائزیشنز ہوئیں، کچھ ایسے سائنز ان کو ملے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. جیسے جیسے یہ حقائق گیدر کرتی رہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیا، حجاب لینا شروع کر دیا اور ماڈسٹی کو اڈاپٹ کیا جو کہ پہلے انہوں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. آج یہ ایک کمپنی کے ساتھ ایز اے بزنس اینالسٹ کام کر رہی ہیں. ان کی کہانی بہت انسپائرنگ ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ سب کے ساتھ ان کی بیوٹیفل جرنی شیئر کروں کیونکہ یہ میرے بہت قریب ہیں اور میرے لیے بہت ہی خاص ہیں. آئے ملتے ہیں اسکا سے. اسکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے. آپ میری بہت خاص بہن ہیں اور یہ رشتہ آپ کا جو میرا بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. امید ہے اور دعا ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے، آمین. یہ جو موقع دیا ہے آپ نے مجھے اپنی کہانی شیئر کرنے کا، مجھے امید ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسکا، جزاک اللہ فار ٹاکنگ ٹو می اباؤٹ سم تھنگ ویری کلوز ٹو یو. جو ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ایک دفعہ پہلے بھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر چکے ہیں، لیکن کسی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہم اس کی آڈیو ریٹین نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. تو یو ور کائنڈ انف ٹو ڈو دس ود می ون مور ٹائم، تو جزاک اللہ فار دیٹ. کوئی بات نہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ آئی ہوپ دس ٹائم یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہے یہ اور زیادہ اچھی نکل کے آئے. اچھا اسکا، تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. آپ کی ابھی کی اور پہلے کی پرسنالٹی میں ایون دا وے یو کیری یور سیلف اور پریزنٹ یور سیلف بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سوچ بھی فرق ہے اور اپیرنس بھی فرق ہے، پھر جاب بھی فرق ہے اور ڈیفینیٹلی ایمان بھی فرق ہے. پہلے تو مجھے تو پتہ ہے مگر ہم سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کیسی تھیں اکارڈنگ ٹو یو، اور کیا سوچتی تھیں، کیا پیشنس تھے آپ کے اس اپ گریڈ سے پہلے، اور پھر جب آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کی تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن کہ آپ چینج ہوتی گئیں. پلیز ہماری فیلو سسٹرز کے ساتھ یہ شیئر کریں. پہلے نا مجھے دین کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، بہت سی چیزیں مجھے دین کی پتہ ہی نہیں تھیں، بلکہ مجھے ترجمہ بھی پڑھتے ہوئے ڈر لگتا تھا کیونکہ میرے دماغ میں اسلام کی ایک بہت آئی وڈ سے ایک پرسیپشن تھا میرے اسلام کو لے کے، وہ جو ہے نا بہت سخت تھا. اور وہ آئی وڈ سے اٹ واز آلسو بیکاز آف دا انوائرمنٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، کیونکہ کچھ لوگ جو اسلام میرے ارد گرد پریچ کرتے تھے انکلوڈنگ حجاب، ان کا جو ایک پریچ کرنے کا طریقہ تھا وہ سخت تھا اور میں اس کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتی تھی. تو ماڈسٹی کی بھی اگر میں بات کروں، حجاب کی بھی بات کروں، تو اس کی بھی مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ حجاب کے کیا فائدے ہوتے. مجھے حجاب سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں لینا ہے. تو ایک اسپریچول ایولیوشن جب آپ کا ہوتا ہے، اور جو بورن مسلمز ہیں، دا ونز ہو آر بورن ان اسلام، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ دین کو خود سمجھیں، اس پہ پونڈر کریں، سنی سنائی بات پہ نہ جائیں. تو کیونکہ میرا جو دین کے ساتھ رشتہ تھا وہ بہت سنی سنائی باتوں کی حد تک محدود تھا، تو میرا دین کا پرسیپشن بالکل ڈفرینٹ تھا. اب جو میرا ایک دین کے ساتھ رشتہ بن رہا ہے
اس میں ہے خود سمجھنا. ایک یہ چیز ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک یہ فرق ہے کہ خود سمجھنا کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا، بجائے کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ جو ہے نا دھیان دڑیں اور ان کو بس مان لیں بغیر کسی تحقیق کے، کسی سمجھ کے. حجاب کو لے کے میرا جو مائنڈ سیٹ تھا نا وہ بے پرواہ سا تھا. اب اس میں کس حد تک انوائرمنٹ کا ہاتھ تھا اور کس حد تک میرا خود کا ضمیر ذمہ دار ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. But yeah, I mean, it's just something that I did not really, strongly consider until later. میں نے دیکھا کہ معاشرے میں اور فیملیز میں بھی ایک عورت کی ماڈسٹی پہ کافی فوکس ہوتا ہے کہ آپ یہ پہنو، وہ نہ پہنو، اس سر پہ دوپٹہ لو وغیرہ وغیرہ، لیکن آدمی کی ماڈسٹی پہ کوئی فوکس ہی نہیں تھا. تو مجھے جو نا اس وجہ سے بھی میرا ایک حجاب کے ساتھ جو رشتہ تھا نا بس عجیب سا تھا. آئی وڈ سے لائک رشتہ نہیں تھا میرا اس کے ساتھ کوئی، لیکن ایک ہوتا ہے نا پازیٹیو رشتہ نہیں تھا، میری ایک پازیٹیو ایسوسیشن نہیں تھی حجاب کے ساتھ. مجھے اس کے فائدوں کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی اس کی سگنیفیکنس کا پتہ تھا، نہ ہی اس کے پیچھے کی حکمت کا پتہ تھا، نہ ہی مجھے اس بات کا آئی تھنک اتنا علم نہیں تھا کہ ایکچولی جو اسلام میں حجاب ماڈسٹی دونوں کے لیے ہے. یعنی کہ اس طرف میرا کبھی آئی وڈ سے دھیان بھی نہیں گیا، نہ میں نے ہوتا نا ڈیپ ڈائیو کر کے ڈگ کر کے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کی. پھر مجھے 2 ریئلائزیشنز ہوئیں جن کی وجہ سے میرا حجاب کو لے کے مائنڈ شفٹ ہوا. پہلی ریئلائزیشن مجھے ہوئی سورہ یوسف سنتے ہوئے ترجمے کے ساتھ. اللہ کی طرف سے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا پہلے، لیکن تب اچانک سے میرے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر خوبصورت تھے، لیکن ان کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ if you've got it then flaunt it. وہ حیا پسند کرتے تھے اور اس حد تک حیا رکھتے تھے کہ ان کو جیل میں رہنا قبول تھا، بجائے کہ وہ ایسی انوائرمنٹ میں رہیں جہاں پہ ان کی حیا کمپرومائز ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ کی طرف سے مجھے ایک اور ریئلائزیشن ہوئی جس کی وجہ سے حجاب کو لے کے میرا ایک پرسیپشن اور پازیٹیو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے حجاب ہے، نور کا حجاب، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی سب سے خوبصورت ترین ہستی ہے، اور ان کی خوبصورتی ایسی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر وہ حجاب کے بغیر انسان کے سامنے آئیں تو وہ بے ہوش ہو جائے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے تھے. تو بیکاز اٹ از سو اوور ویلمنگ، اس لیے ان کا انسان سے ایک نور کا حجاب ہے، several layers of نور from what I know. تو from that I understood کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی if I compare a woman's beauty to a man's beauty زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کی شیپ زیادہ خوبصورت ہے، اور اس زیادہ خوبصورتی کے کچھ تقاضے بھی ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ اس کی بیوٹی ایک آدمی کی بیوٹی سے زیادہ اوور ویلمنگ ہے. اس لیے ایک حجاب کا ایک ہوتا نا حکم ہے. تو میرے لیے یہ جو ایک کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا وہ بہت گراؤنڈ بریکنگ تھا، بیکاز آئی واز لائک دس از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. اس پہ ہم عورتوں کو ایک فخر ہونا چاہیے، بجائے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم فیل کرتے ہیں اور فیل کرایا بھی جاتا ہے کہ اٹس اے ریسٹرکشن، یا کہا جاتا ہے کہ او اٹس اے ریسٹرکشن، لیکن ایکچولی یہ فخر کی بات ہے، کیونکہ woman's made more beautiful than a man. The shape, the being of a woman is more beautiful. And with more beauty, then, there's this need for hijab as well. And of course, men also have their own hijab, and, with different and similar criterias. لیکن جسٹ میری بات کی یہ ہے کہ جو زیادہ خوبصورتی ہے
جس طرح اللہ کی اس حد تک خوبصورتی ہے اور اللہ نے بھی ایک حجاب رکھا ہوا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے ایک آنریبل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نوازا ہے زیادہ خوبصورتی سے اور حجاب کے ساتھ بھی. اچھا اسکا، پلیز مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ مشکل تھا؟ کیونکہ آپ نے اپنی جاب کوئٹ کی تھی آن دا بیسس آف یور چینجنگ تھاٹ پروسیس. تو کیا گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ لائبہ مشکل تھا بیکاز مجھے نا ڈر لگ رہا تھا. میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا کہ میں حجاب لینا شروع کروں گی، اور یہ اچانک سے میرے مائنڈ میں یہ تھاٹ اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ مجھے حجاب لینا چاہیے. اور میں بہت چونک گئی کہ کہاں سے آئی ہے سوچ. اور میں نے کوشش کی میرے خیال سے تھوڑی بہت کہ میں اس کو ڈسمس کروں، کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ ابھی نہیں، چلو جب تھوڑی ہوتا ہے نا تھوڑی بوڑھی ہو جاؤں گی تب لینا شروع کر دوں گی، ابھی نہیں، زندگی کے اس حصے میں نہیں. لیکن وہ سوچ نہیں گئی. مجھے اس چیز کے ساتھ ہوتا نا ایک ٹو میک پیس ود اٹ کہ مجھے یہ سوچ آ رہی ہے، وہی ایک مشکل کام تھا میرے لیے. کیونکہ اگر میں نے حجاب لینا شروع کرنا تھا تو اس نے میری زندگی کے بہت سے حصوں کو امپیکٹ کرنا تھا. تب میری شادی کا بھی سین چل رہا تھا کہ رشتے وغیرہ ہم دیکھ رہے تھے، اور میں ایک جاب کر رہی تھی. آئی واز ہوسٹنگ اے فوڈ بیسڈ ٹی وی شو. تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں اس چیز کو پریکٹیکلی کیسے کروں گی، یعنی کہ میری زندگی کے کس کس حصے کو بھی امپیکٹ کرے گی. میں اس کے لیے نا مینٹلی تیار پہلے نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ میں یہ کام کروں. جاب شروع میں نے اللہ سے دعا کر کے ان کو میسج کیا کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں. اور یہ رمضان کا وقت تھا بائی دا وے، یہ سوچ بھی مجھے رمضان میں آئی. تو انہوں نے مجھے آگے سے بہت پازیٹیو رسپانس دیا اس وقت. تو میں حیران ہوگی کہ یار یہ اتنا آسان تھا، یہ اتنا آسان تھا. میں نے اللہ کا شکر کیا. اس کے بعد میں نے میرے جو گھر والوں کا جو اس کی طرف مکسڈ ریئیکشن تھا. کچھ گھر والے خوش تھے، کچھ بالکل بھی خوش نہیں تھے. لیکن میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں ٹھان سکوں کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو میں نے بھی پھر اس کو اس کو میں نے پکڑے رکھا اللہ کی طرف سے. الحمدللہ جاب لیٹر آن جا کے میں نے چھوڑ دی، اور کچھ ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے تھے جاب پہ کہ میں وہ کنٹینیو نہیں کر پائی. اور اس کے پیچھے بھی مجھے بہتری نظر آ رہی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ جو مجھ سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ ایٹ مائی ورک پلیس وہ میں نہیں کر سکتی. اور مجھے بس اس وقت یعنی کہ میرا وہ بھی جو نا کانفلکٹ سا تھا کہ کیسے یہ اس طرح کی جاب بھی کروں، اور پھر وہ گلیمر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے ماڈسٹی بھی ایک اپنی مینٹین کرنی ہے. they do care about the parents and the look and they do want a certain look. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے سرکمسٹانسز پیدا کیے کہ میں نے پھر سوچا کہ بھئی اب یہ جاب چھوڑ دیتے ہیں. اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہی ہے، چاہے ہمیں اس وقت نظر آئے یا نہ آئے. سیکنڈ چیز میں جس میں مجھے مشکل آئی وہ تھا کانفیڈنس، کہ حجاب لیتے وقت شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنی لڑکیاں ایکسپیرینس کرتی ہیں، لیکن آئی نو کہ سم ڈو ایکسپیرینس دس. تو مجھے بھی ذرا وسوسے آ رہے تھے کہ میں اچھی نہیں لگوں گی، یا پھر وہ ہوتا ہے نا میں کافی کانشیس ہو گئی تھی، ایک نیا چینج تھا میرے لیے. تو جب آئی گیس آپ کے پیرنٹس میں ایک نیا بدلاؤ آتا ہے، شاید آپ کانشیس ہو جاتے ہو. اور اس وقت جو ہے ایک کانفیڈنس مینٹین کرنا، آئی تھنک وہ بھی ایک کسی حد تک چیلنج تھا کہ کیسے کیا جائے. لیکن الحمدللہ
مجھے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ایکچولی سرپرائزنگلی بہت کمپلیمنٹس ملتے تھے، تو جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو میرے لیے یہ ایک بڑی انکریجنگ بات تھی کہ مجھے اپریسیشن ملی ان لوگوں سے جن سے میں بالکل بھی اپریسیشن نہیں ایکسپیکٹ کری تھی، بلکہ کرٹیسزم ایکسپیکٹ کر رہی تھی اپنے حجاب پہ. اچھا ازکا، ایک دو چیزیں ہم ضرور ادھر ایڈریس کریں کہ وٹ ڈو یو فیل آر دا پرکس آف لیونگ ماڈیسٹلی. کیا آپ امپاورڈ فیل کرتی ہیں؟ کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا کیا اپ گریڈز ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ اب فیل کیے ہیں جو پہلے نہیں فیل کیے تھے؟ کیا کیا فائدے ہیں؟ اور پلیز یہ بات ضرور شیئر کریں جو آپ فزیکل ہائیجین کی بات کری تھی لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے، کہ آپ ایکچولی کافی پرٹیکولر ہیں اپنی ہیئر کیئر کو لے کے، اور ماڈسٹی اور حجاب ان پرٹیکولر بورنگ نہیں ہے. اینڈ ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ایکچولی کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ پرٹیکولر ہیں، اور حجاب لینے کا مطلب یا سادہ لباس پہننے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو لیٹ یور سیلف گو یا آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے. یو ہیو ٹو بی کلین اینڈ پریزنٹیبل. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ حجاب کا جو مجھے پرک ایک فیل ہوا وہ یہ ہے کہ جب آپ حجاب لیتے ہیں اور ایک ماڈسٹلی ڈریس کرتے ہیں تو اٹ ڈز سینڈ اے میسج اکراس. وہ دوسروں کو ایک میسج دیتا ہے، ایک نان وربل میسج، کہ آپ ایک آنریبل خاتون ہیں اور آپ کے ساتھ وہ میس نہ کریں. اینڈ اٹ آلسو فلٹرز اے لاٹ آف گیزز، مطلب کہ بہت سی گندی نظروں سے آپ بچ جاتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سارا دار و مدار کسی گندی نظر سے بچنے کا عورت پہ نہیں ہے، مردوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے، وہ اپنا پارٹ پلے کریں، عورتیں اپنے لیے اپنا پارٹ پلے کریں. سیکنڈلی، حجاب لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیں، اپنا خیال نہ رکھیں. جیسے کہ آپ نے کہا، آپ اپنے آپ اپنی آئیڈینٹی اور سٹائل کے مطابق ڈریس کریں، آپ ایکسپلور کریں. مجھے یعنی کہ مجھے پسند ہے جیسے کہ میں اپنے حجاب کو اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کروں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حجاب لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کوئی انڈیویجول سٹائل نہیں رہ سکتا اور آپ خوبصورت لباس انجوائے نہیں کر سکتے. اس کا بس مطلب یہ ہے کہ آپ ماڈسٹلی ڈریس کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک جب آپ حجاب لیں تو اپنے بالوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر پراپر کیئر نہیں کریں گے تو آپ کے بال افیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے بالوں کو سن کی ضرورت ہے، آپ کے بالوں کو بلڈ سرکولیشن ان کی اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ ان کو آئل کریں، آپ ان کا مساج کریں اپنے اسکالپ کا، اور ایسا فیبرک لیں جو کہ آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے. تو یہ ایکچولی میں نے ود ٹائم سیکھا کہ مجھے اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے میں آئی واز اے لٹل کیئرلیس، آئی بی آنیسٹ. لیکن پھر میں نے ود ٹائم سیکھا کیونکہ اگر میں نے حجاب کرنا ہے تو مجھے اپنے بالوں کا خیال بھی رکھنا ہے. تو اٹ ڈڈ میک می ٹیک کیئر آف مائی ہیئر مور دین بیفور. پہلے میں اتنا خیال نہیں رکھتی تھی، اب میں ذرا زیادہ خیال رکھتی ہوں. اور آپ اپنا خیال رکھیں، آپ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور جو ہے نا اب ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی کیئرلیس ہو جائیں اپنے آپ کو لے کے، اپنے اپیئرنس کو لے کے. اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھنا، اپنے آپ کو ہوتا ہے نا مینٹین کر کے رکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حجاب لینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے یعنی کہ کوئی آپ کا سٹائل نہ ہو یا آپ اپنا خیال نہ رکھیں، آپ اپنی اسکن کا یا بالوں کا یا جو بھی. اور میں چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میں نے ریسنٹلی ڈسکور کی ہیں، کہ آپ جب آپ حجاب لیں تو ایسا مٹیریل لیں جو کہ آپ کے اسکیلپ اور ہیئر ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، جس طرح سلک، جس طرح سیٹن اور یا پھر بریدیبل کاٹن
ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف پولیسٹر, جو کہ آج کل مارکیٹ میں جارجیٹ کے نام پہ بک رہا ہے. اینڈ میں نے بھی لیا, وہ خوبصورت بہت دکھتا ہے لیکن وہ ہے پولیسٹر. سو اپنے حجاب کا میٹیریل کیا ہے اس پہ ڈیفینیٹلی فوکس کریں, اور آپ کے انڈر کیپ کا میٹیریل کیا ہے وہ بھی دیکھیں. اینڈ وین اپنے ہیئر اسٹائل جو ہے وہ ٹائٹ نہ رکھیں, اپنی مانگ بدلتے رہیں تاکہ آپ کی ہیئر لائن جو ہے اس کی وہ بھی مینٹین رہے اور ہیلدی رہے. اچھا, بائی دا وے میں نے شاید آپ سے شیئر کیا تھا لاسٹ ٹائم وین یو کیم ایٹ مائن, تو آپ ملی تھیں میرے سب گھر والوں سے, آپ عائشہ سے بھی ملی تھیں. اینڈ عائشہ ریسنٹلی اسٹارٹیڈ آبزرونگ دا حجاب الحمد للہ, اور ہم دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثابت قدم رکھے. ایکچولی یہ جو ساری جرنی ہے یہ صرف آج ہمارا ٹاپک ہے آن حجاب, لیکن یہ ہوتا ہے کہ چینج جو ہے نا وہ اندر سے آ رہا ہوتا ہے. دا چینج از ہیپننگ فرام ود ان, جس کے رزلٹ کا ایک میجر پارٹ, ناٹ آل آف اٹ, لیکن ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ وہ آپ کی اپیرنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کی اپیرنس چینج ہوتی ہے لیکن اندر سے آپ کی سوچ چینج ہو رہی ہوتی ہے, اندر سے آپ کو ریئلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو چیزیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی استقامت دے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ چینج از ہیپننگ. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ شی از اے پارٹ آف دس کلب الحمد للہ. اینڈ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے لیے قرآن اور سننا کو پڑھنا, سمجھنا اور ایکٹ اپون کرنا آسان کرے, آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. دیر از سو مچ ٹو لرن. ابھی تو ہم اسٹیج 0 پہ ہیں, لیکن انشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپ گریڈ کرے انشاءاللہ. ماشاءاللہ عائشہ, بہت مبارک ہو آپ کو. واٹ اے ونڈرفل نیوز. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ثابت قدم بھی رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بلیس بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. آمین ثم آمین. اچھا, اس کا جو سسٹرز ابھی اس فیز میں ہیں جنہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے سر کور کرنا ہے تاکہ ہماری سطر کمپلیٹ ہونا, پر ان کو گو نہیں ملتا, یا مے بی موٹیویشن نہیں ملتی, یا گٹس نہیں ملتے مے بی, ان کو کیا میسج دیں گی آپ؟ ان لڑکیوں کے لیے جو حجاب لینا چاہتی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا, پہلے میں کہوں گی کہ اپنی ہیسیٹنسی ایڈریس کریں کہ کہاں سے وہ آ رہی ہے. از اٹ بیکاز پیپل ول جج یو اور واٹ, اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ یو نو لاٹ آف تھاٹس آر کمنگ فرام شیطان. بہت سی سوچ آپ کو شیطان سے آتی ہے, وسوسے شیطان سے آتے ہیں. تو اپنے آپ اویئر ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز میرے اندر سے نہیں, یہ ایکسٹرنل ہے, یہ مجھے فیڈ کی جا رہی ہے, کہ یہ وسوسے ہیں. سیکنڈلی میں آپ سے اپنی کہانی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیسے لینا شروع کیا. اس سے آپ لوگوں کو بھی ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ کیسے اپنی سوچ کو ایکشن میں بدل سکتے ہیں. تو بیسکلی جب میرے دماغ میں آئیڈیا آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں گیم پلان بھی ڈال دیا, اور وہ یہ تھا کہ میں اپنے سرکل میں ان لیڈیز کو دیکھوں, ان گرلز کو دیکھوں جنہوں نے حجاب لینا شروع کیا, جو حجاب لیتی ہیں. تو بائی چانس آئی کیم اکراس لائباز پروفائل. لائبا میری یونیورسٹی میں ایکوینٹنس تھیں, تو میری فیس بک پہ بھی تھیں, اور میں ویسے ہی اسکرول کری تھی اور میں نے دیکھا کہ لائبا نے حجاب لینا شروع کیا ہے. اور آئی تھنک اس وقت تو میں نے اتنا دھیان نہیں اس پہ دیا, لیکن جب میں نے حجاب کا سوچا نا کہ میں نے حجاب لینا ہے, تب میں دوبارہ ان کی پروفائل پہ گئی اور میں نے ان کو تھوڑا اسٹاک کیا, اور مجھے کنفرم ہوا کہ ہاں یہ اب حجاب لیتی ہیں. پھر میں نے ان کو میسج کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے شروع کیا. تو انہوں نے مجھے اپنی سٹوری بتائی, ان کی سٹوری پوچھی, اور ان کو اپنا بھی تھوڑا بتایا کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ حجاب لینا چاہ رہی تھیں تو انہوں نے اپنی بہن سے یہ بات شیئر کی, اور ان کی بہت ایک ایموشنل کنورسیشن ہو رہی تھی. ان کی بہن نے ان کو کہا کہ تم حجاب تو لے کے دیکھو. انہوں نے حجاب لیا. پھر ان کی بہن نے کہا اب یہ مت اتارنا.
اینڈ جسٹ لائک دیٹ سنس دین لائبہ حجاب لینا شروع ہو گئی. یہ جو کہانی لائبہ نے میرے سے شیئر کی, اس نے مجھے بہت ہٹ کیا, لائک اٹ ہٹ می ان مائی ہارٹ, اور یہاں سے مجھے بہت ہمت اور موٹیویشن ملی الحمدللہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذریعے پیدا کر دیتے ہیں اور آپ کی ہمت بنا دیتے ہیں. لائبہ کے علاوہ اور بھی میری فرینڈز اور کزنس نے مجھے جو اپنی حجاب سٹوریز بتائیں اور گائیڈ کیا, ان سے بھی مجھے بہت ہیلپ ملی. اور سب نے انکلوڈنگ لائبہ اتنا اوپنلی مجھے امبریس کیا, اتنا مجھے انہوں نے ہوتا نا کہ کھلے دل سے قبول کرنا کسی کو, یہ انہوں نے مجھے فیل کرایا. تو آئی فیلٹ ایٹ ایز. اس طرح کے لوگوں کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنے سرکل میں دیکھیں کہ کون ہیں اس طرح کے لوگ, اور ان سے شیئر کریں اور ان سے ان کی حجاب سٹوری پوچھیں. میں نے بھی پوچھی, اور آپ کو ان کی حجاب سٹوری سن کے بہت انکریجمنٹ ملے گی, اور آپ کا ایک سسٹرہڈ بن جائے گا. اور سسٹرہڈ جس طرح اسلام میں بھی بردرہڈ کی بات ہے, وہ آپ کو بہت اللہ کی طرف سے اسٹرینتھن کرتا ہے الحمدللہ. سیکنڈلی جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں نے آن لائن بھی ان لوگوں کی سٹوریز دیکھی, جس طرح جنید جمشید ہیں, ثنا خان ہیں, جن کی ایک ڈفرینٹ لائف تھی پہلے, اور انہوں نے ایک ٹرانسفارمیشن ایکسپیرئنس کی اپنے اندر, ایک اسپریچول ٹرانسفارمیشن اندر سے لے کر باہر تک. تو ان کی کہانی, ان کی ایک جرنی بھی آپ کو بہت انسپائر کرتی ہے کہ یہ چیزیں کچھ یہ نہیں ہے کہ خاص لوگوں تک محدود ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کی بس دیر ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دل میں اس طرح کی سوچ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں. اور اگر آپ کے اندر اس سوچ کو ریالٹی میں تبدیل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور آپ اپنی طرف سے ہاتھ پیر ماریں جس حد تک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو, وہ کہتے ہیں نا کہ کلیئرٹی آف تھاٹ دے, آمین. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ, آمین. تھینک یو سو مچ ازکا, جزاک اللہ فار یور ٹائم اینڈ دی ایفرٹس. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت ہی فرینڈلی طریقے سے اپنی جرنی ہم سب کے ساتھ شیئر کی. اس پوڈ کاسٹ سے ہماری نیت یہ تھی کہ جو لوگ لائف کے اس فیز میں ہیں کہ وہ قرآن اور سنہ کو اسٹڈی کر رہی ہیں اور وہ اپنا اورا کور کرنا چاہتی ہیں, سطر کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں, وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ جانیں کہ یہ آسان ہے, اٹس ویری ڈویبل. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے, اور یہ ایک مسلمہ کے پاس ایک اسٹرانگ ٹول ہے, ایک ریموٹ کنٹرول ہے جو اسے یہ کنٹرول دیتا ہے کہ اسے کوئی کیسے دیکھے. وہ خود کنٹرول کر سکتی ہیں کیونکہ وہ امپاورڈ ہیں, وہ اسٹرانگ ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتی, کسی کو ڈراتی نہیں ہے. یہ ہم نے ایک اوپن انویٹیشن کے طور پہ ریکارڈ کی ہے ود اوپن آرمز سب بہنوں کے لیے, سسٹرز کے لیے, کہ اگر کسی کو ماڈسٹی, حجاب اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پش چاہیے یا موٹیویشن چاہیے, یا انہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ کسی پریشر کی وجہ سے یا مے بی خود سے بھی حجاب نہیں لے پا رہی, وہ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے. ہم ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو کوئی بھی گائیڈنس چاہیے ہو, آپ کامنٹ کریں, آپ میسج کریں اور ریچ آؤٹ کریں انشاءاللہ, اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں انشاءاللہ. ازکا, ونس اگین تھینک یو سو مچ فار دس لولی پوڈ کاسٹ. آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹی سی ایفرٹ قبول کرے. آپ سب بھی اپنا خیال رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.